ایک سوال ہے جو پاکستان سے کسی دوست نے بھجوایا ہے، اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں کہ آپ کا آواز اتنی اونچی ہو رہی ہے کہ لوگ ہونا تو پاکستان تک پہنچ جائیں یا جاپان تک پہنچ جائیں. امید کوشش کرتا ہوں جی. کہتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ احمدیت خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. صحیح ہے. لیکن اگر کسی نہ کسی طریقہ سے پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی اور فوج اور پولیس مولویوں کا ہر حکم ماننے کی پابند کر دی جاتی تو 30-40 لاکھ احمدیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر جلانے میں 1 سال بھی نہیں لگ سکتا تھا. بلکہ اگر جنرل ضیاء الحق کو فوج کی طرف سے بغاوت کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ مولویوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے جاتے اور آپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا، لیکن جنرل ضیاء الحق کو پورا وقت نہ مل سکا. تو کہتے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں. اس پر تو صرف یہ روشنی ڈال سکتا ہوں کہ آپ کو یہ ترکیب سوجی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی بتا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. اگر اس کے ہاتھ کا پودا لگایا ہوا نہیں تھا تو اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ساری باتیں ممکن تھیں، اور اب آپ نے بہت دیر میں بات بتائی ہے. ٹو لیٹ. ٹھیک ہے، پہلے سوچ جاتی آپ کے زمانے میں تو پھر دیکھتے خدا آپ کو کیا دکھاتا ہے، وہی دکھاتا ہے جو میں نے بتایا ہے. اور یہ سوال تو ہر خدا تعالیٰ کی برگزیدہ اس کی جماعت کے متعلق اسی طرح اٹھتا ہے کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، اور ہوتا وہی ہے جو وہ کر کے دکھا دیتا ہے. تو آج تو اس نے سورج چڑھا دیے ہیں احمدیت کی صداقت کو، یہ کسی اور نے تو نہیں چڑھائے. اور پھر یہ کہ آسمان سے جو گواہیاں 100 سال پہلے اتری تھیں آج بھی بیان ہی اسی طرح اس کے 100 سال کے بعد. عجیب اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ جمعرات کی رات کو رمضان میں چاند کا گرہن لگا تھا، جو 13ویں تاریخ تھی گرہن کی، چاند کی گرہن کی پہلی اور چاند کی 13ویں. اس دفعہ بھی بیان ہی 13 تاریخ جمعرات کی رات کو ہی پڑی ہے. اور 28واں 28-29 تھا نا، 27-28 سوری معاف کرنا، 27-28-29 تھا. 28ویں کو سورج گرہن لگا ہے اور وہ جمعہ کا دن تھا. 100 سال کے بعد اس بار رمضان میں بھی 28ویں کو جمعہ کا دن تھا. تو خدا تعالیٰ نے یاد دہانی کے کیسے طریقے سوچے ہیں، اور جن کو یاد دہانی کی ضرورت ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جانے نہ جانے، بھول ہی نہ جانے، باغ تو سارے جانے ہیں. اور